سید المرسلین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگان دین، ناظرین، بڑی مشکل سے میرے ذہن پہ ایک بوجھ کافی دنوں سے چل رہا تھا کہ کورونا کے اوپر قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو اس معاملے میں کچھ قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی دی جائے اور اس کی حقیقت سے جو کچھ ہدایات ہے حدیث اور قرآن میں روشنی میں وہ رکھا جائے، تاکہ اس کی حقیقت سے لوگ جس طریقے سے گھبرائے ہوئے ہیں، میرے خیال سے احتیاط یقیناً بہت ضروری ہے۔ حکومتیں جو بات احتیاط کے لیے کہہ رہے ہیں صحت کے اعتبار سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ تو یقینی لازمی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ آخری نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو ہم قرآن حدیث کی روشنی میں بھی جانیں۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو جتنا بھی وہ علاج کی طرف یقیناً کرے، کوئی ایک ذرہ برابر علاج میں کوئی کمی نہ کرے، احتیاط میں کوئی کمی نہ کرے، لیکن توکل ہمارا اللہ کے اوپر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے ہم جب مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر کی بھلائی برائی کے اوپر، اللہ کے کتابوں کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور قیامت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلیہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس کا ترجمہ ہے اے محمد آپ کہہ دیجئے میرے نبی کہ جو کچھ ہم کو پہنچتا ہے ہم کو نہیں پہنچ سکتا، جو کچھ بھی پہنچتا ہے سوائے اس کے کہ جو ہمارے نصیب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے وہی ہم کو پہنچے گا، جو نہیں لکھا ہے ساری دنیا کی طاقت لگانے کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسی کے اوپر مومنین کو جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں تم کو آزماؤں گا کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کم کر کے، کبھی جان ختم کر کے مار کے، اور کبھی جو ہے خوشخبریاں اور پھل باغات دے کر، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان حالات میں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تو خوف بھی ہے اس کے اندر، بھوک بھی ہے، مال کی کمی بھی، آج کاروبار ٹھپ ہے پوری دنیا میں، لوگ نظر نہیں آ رہے، بڑے بیپاریوں کا تو جو حال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بیچارے غریبوں کا کیا ہوگا؟ جو ٹھیلا چلاتے ہیں، سبزیاں بیچتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، گھروں میں مزدوری کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے گھر بار کیسے چلیں گے؟ ان کے باپ بچے کیسے پلیں گے؟ اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جان سے بھی کمی ہوگی، یہ سب حالات آئیں گے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اور یہ اللہ کی طرف سے یقیناً آج پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ یہ عام ہدایت ہے کہ صبر کرو،
پہلے ہی واویلا مت کرو، چلم چلی مت کرو، صبر کرو۔ کیا ہم آج اس طریقے سے صبر کر پا رہے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ تم کو پہنچتا ہے کوئی مصیبت سے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے گناہ ہیں کہ تمہارے سامنے آ رہے ہیں، آپ کے آگے چلے گی آپ کی پرچھائیاں، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کے یہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بے شمار ہمارے گناہوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو تھوڑی سی پکڑ ہوتی ہے یا تھوڑی سی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی کرنی ہے، ہمارے اپنے گناہ ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جو باتیں بتانی تھی بہت مختصر، قرآن بھرا پڑا ان چیزوں سے، احادیث نبویہ بھری پڑی ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ میں علاج بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ بے شک غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان کو جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ ٹھہر ٹھہر کے پانی بھیجتا ہے، نہ اتنا زیادہ کہ سیلاب آ جائے تمہاری ہر چیز برباد ہو جائے، نہ اتنا کم کہ تمہارے پیاسے پیاسے رہ جائے، ان کا پیٹ بھی نہ بھرے، ان کی پیاس بھی نہ مٹے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اولاد دے کر بھی مدد کرتا ہے، مال دے کے مدد کرتا ہے، ہر چیز کی۔ جیسے ہی ہم کس طرح سے استغفار کریں گے اللہ کے حکم کے حساب سے، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ ہمارے حل کرے گا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے۔ جہاں تک کرونا کا مسئلہ آیا ہے، یہ شاید دنیا میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس قسم کے حالات پوری دنیا کے اوپر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے میڈیا کا اتنا چلن نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا۔ آج منٹوں سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جیسے باتیں پہنچ جاتی ہیں، وہ پہلے نہیں پہنچتی تھی۔ بڑے بڑے علاقوں میں غضب آئے، بڑے بڑے نبیوں کے زمانے میں غضب آئے لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھی دیا اور پھر معاف بھی کر دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات کہ اس قسم کی بیماری میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم طاعون یا اس جیسے بیماری جو آج کورونا کے نام سے ہے، اگر کسی جگہ میں تم پہلے سے ہو تو اس جگہ سے مت بھاگو، اور اگر کوئی باہر سے اس جگہ میں جانا چاہتا ہے تو حدیث نبی کے حساب سے ہم کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اگر کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم جو ہے پینک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ تم جس موت سے بھاگنا چاہتے ہو کہاں تک بھاگو گے؟ موت کو ایک دن آنا ہے، اس کی جگہ مقرر ہے، اس کا وقت مقرر ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، موت کو وہیں آنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اذا جاء اجلکم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اگر تمہاری موت آ گئی ہے تو نہ وہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا۔ مرنا ہے، موت آنی ہے، موت برحق ہے، موت سے گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ موت تو حبیب ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کو تحفہ کہا گیا ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب،
حدیث شریف میں فرمایا گیا الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، موت ایک جو ہے پل ہے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے۔ ہماری زندگی اللہ کو دیکھنے کی طرف سے گزر رہی ہے، ہر وقت ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 کا عشق ہمارے روح میں سمایا ہوا ہے۔ اس کے ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ روح فانی جسم سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضر ہوں، پل کے اس طرف ہم کھڑے ہیں، ہمارا محبوب اس طرف کھڑا ہے، اور بغیر موت کے ہم اللہ سے نہیں مل سکتے۔ اس لیے یہ موت جو ہے مومن کے ایک تحفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سب چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کو اگر دیکھنے جائیں، کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم لوگ نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی گناہ ہے جس کی وجہ سے؟ یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، نہیں تو آسمان کو پلٹ دے گا، پہلے پلٹا ہے۔ ہمارے پانی کے اندر خون ملا دیتا، کھانے میں مینڈک ملا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے زمانے میں ہوا ہے۔ اس سے بڑے بڑے عذاب ہوئے ہیں، لیکن آج وہ نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت۔ اس لیے آج ہم کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور محرمات جو حرام چیزیں ان کو اپنا رکھا ہے، دنیا کے کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ آج اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے قرآن کی حدیث میں اسی میں مختصر یہی ہے کہ ہم استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث پاک میں التائب عن الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور اس کے لیے بہت بڑے اس کی بات نہیں ہے، شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے آنکھ بند کر کے صرف اتنا کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں نے زندگی بھر کی چھپی ڈاکی چھوٹی بڑی جتنی میں نے گناہ کی ہے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی سمجھے کہ انسان ہے، اس کی فطرت میں پھر وہ گناہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے تو میرے گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن میں ایسا غفور الرحیم ہوں کہ میں تیرے گناہ معاف کرتے کرتے نہیں کروں گا۔ میری رحمت جو ہے تیرے گناہوں سے بہت بڑا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تو اگر گناہ لے کے آئے گا اور تو نے میری سے معافی مانگ لی تو میں فوراً اس کو معاف کر دوں گا۔ بہت تفصیل ہے اس کی، تو اس لیے ہر مومن کو جس کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچے وہ ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرے، میں اللہ کے سامنے لے کے آؤں۔ آپ کو معلوم ہے انسان کے آگ کے قطرے کی اللہ کے یہاں وہ قیمت ہے کہ جہنم کے آگ کو صرف انسان کے آنکھ کا قطرہ ہی بجھا سکتا ہے۔ وہ جہنم جس کا ایک قطرہ سوئی کے برابر بھی اگر دنیا کے اوپر پڑ جائے تو زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائے گی، اس جہنم کے آگ کو صرف انسان کی آنکھوں کا قطرہ، شرمندگی والا قطرہ بجھا سکتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم رجوع اللہ کریں، توبہ کریں، راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑائیں، اللہ کی قدرت کے پیر کو تھامیں اور توبہ کریں، اور آنکھ کے آنسو اللہ کے قدموں پہ نچھاور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو معاف کر دے گا۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو انشاءاللہ یہ وائرس بھی جلد سے جلد دنیا سے ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو امن اور شانتی نصیب ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔